السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں شب قدر کے خاص نوافل کا طریقہ اور کس طرح سے آپ نے دعا کرنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے اگر نوافل پڑھیں گے، ذہن میں اکثر کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے نوافل ادا کریں، کس طرح سے کون سی نماز پڑھیں اور کون سے نوافل پڑھیں، تو یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کے اکارڈنگ اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو آپ کو دل کی تسلی بھی ہوگی۔ آپ کم ٹائم میں زیادہ فضیلت والے جو نوافل ہیں وہ آپ ادا کر سکیں گے۔ تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں 4 طریقے نوافل ادا کرنے کے۔ شب قدر کے نوافل کی جو نماز ہے اس کے یہ ہیں کہ یہ رمضان مبارک کی طاق راتوں میں نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ القدر پڑھ لینی ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے، اس میں ہر مصیبت سے نجات ملے گی اور 1000 فرشتے اس انسان کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، جس کی ترکیب یہ ہوگی کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 1 بار سورۃ القدر اور 3 بار سورۃ الاخلاص آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، سبحان اللہ، اور ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، جس میں الحمدللہ کے بعد یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ القدر پڑھنی ہے اور 7 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، سبحان اللہ۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اور اس کے پڑھنے والے کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اس انسان کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دیا جائے گا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت نوافل کی آپ نے نیت کرنی ہے، اور اس میں الحمدللہ کے بعد یعنی کہ یہ جو 4 رکعت نوافل ہیں، اس میں آپ نے الحمدللہ کے بعد 3 بار سورۃ القدر اور 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، سبحان اللہ۔ 3 بار سورۃ القدر آپ پڑھیں گے اور 7 بار آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ طریقہ اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے تقریباً 6 نوافل جو ہیں اس طرح سے آپ کے ادا ہو جائیں گے۔ اور سورۃ القدر اپنے نماز عشاء کے بعد آپ نے کسی بھی طاق رات میں سورۃ القدر آپ 7 بار پڑھ لیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ اگر آپ روزانہ بھی سورۃ القدر پڑھ سکتے ہیں تو اس کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن پاک کے نزول ہونے کی بشارت دی تھی، یعنی کہ قرآن پاک کا جو نزول تھا وہ شب قدر میں سٹارٹ ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شب قدر نصیب کرے، اور ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں اللہ پاک ہماری عبادات جو ہے وہ قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے میں آپ کے ساتھ سورۃ القدر کو پڑھنے کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر میں سورۃ القدر یعنی کہ جو بھی طاق رات ہوتی ہے اس میں آپ سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اتنا خوبصورت دین ہے۔ اب ایسا ہے کہ کل میں ایک بیان سن رہی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہاں دنیا میں اگر انسان کی آنکھ بند ہونی ہے تو فوراً سے آخرت کی زندگی کی آنکھ کھل جانی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ اتنی عارضی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کے لیے عمل کرنے کی، عبادات کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے 4 رکعت نوافل جو ہیں وہ ایک سلام کے ساتھ آپ نے ان کی نیت کرنی ہے، جس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر اور سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد ہر رکعت میں سورۃ القدر 5 بار، اس کے بعد سورۃ الاخلاص 5 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اور نماز کے بعد بکثرت جو ہمارے تیسرے عشرے کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اس کا بھی بکثرت آپ ورد کریں، گھر میں چلتے پھرتے کام کرتے، اس کی زیادہ سے زیادہ آپ بکثرت آپ اس کا عمل کریں۔ اور اس کے بعد آپ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بھی دعا ہے، آپ اس کو بھی پڑھیں کثرت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسی نشست میں بیٹھ کر
100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھ لیں تو اس کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ یہ ایک وظیفہ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اور اگر آپ دوسرا جو چھوٹے والا درود پاک ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اگر وہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ درود ابراہیم پڑھ لیں اور اللہ پاک کے حضور دعا کریں۔ اب ایسا ہے کہ میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ آپ یہ سارے نوافل جو ہیں سارے پڑھ لیں۔ آپ جب یہ آپ سارے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ 10 نوافل ہو جائیں گے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہیں، تو آپ اس کے اندر 2 نوافل جو ہیں وہ اور ایڈ کر لیں، جو کہ 12 نوافل ہوتے ہیں شب قدر کے، جس کی بہت فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو آپ اس طرح سے صلاۃ التسبیح جو ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ درود ابراہیم جو ہے اگر آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں، 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، اور اللہ پاک کے حضور دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔